बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। एज ऑलवेज इट्स अ वेरी प्रेजेंट। मौसम बहुत अच्छा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, पॉलिटिकल भी मैं समझा हूँ हीट आ रही है। एनीवे आज मैं बातचीत करना चाहता हूँ, नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं, मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा टाइम ना लूँ। एक बात तो यह है कि बिफोर आई मेक अ स्टार्ट, कैन यू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैव नॉट ऑलरेडी डन सो। इट डजंट कॉस्ट यू एनीथिंग। अच्छा, अब बात मैं करना चाहता था 15वीं तरमीम जो हो गई पीओजे में आ रही है। यानी आपको पता होगा कि आज़ाद सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर के लोगों ने ओपन एक लिहाज से रिबेलियन या पब्लिक रिसेंटमेंट या एंगर दिखाया था रिगार्डिंग 15वीं जो तरमीम आ रही थी। और उसके बाद जब इस्लामाबाद वाले, पिंडी वाले और कुछ जो एलीट ऑफ सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर डिस्टर्ब हो गई, अननर्व हो गई, तो उन्होंने एक कमेटी बनाई। वो भी जिन दोनों तरफ आपने उनको लोगों से बातचीत करने वाले। तो जो मुज़ाकरात हुए, तो कुछ यानी क्या बताऊँ मैं, खिचड़ी बनाकर पेश कर दिया, "ओ जी बस हमारा माइदा हो गया, अब जो है लोगों को रिहा कर दिया जाएगा और हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे।" तो उस वक़्त भी हमने कहा था कि ये सारी आई वॉश है, इससे कुछ होने वाला नहीं है और ये खराबी करेंगे। बहरहाल सुनता कौन है जी, जिन लोग बड़े वफ़ादार हैं लोगों के। और मैंने कल भी कुछ दोस्तों को से कहा था कि मेरे एक सोर्स ने, मैं नाम नहीं बता सकता, उसने कहा था कि वो किसी जगह बैठा हुआ था, तो वो एक वज़ीर साहब थे जिनको एक फ़ोन आया और ये वज़ीर साहब जो हैं ब बेचारे घबरा रहे थे। वो कहते हैं कि जैसे टाँगें काँप रही थी या काँपे टाँगें जो भी कह लें। तो बात कर रहे थे, भी सर 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 हमसे गलती हो गई सर, फ़िक्र ना करें, सर हम जो है ना इसको पेश कर देंगे वगैरह-वगैरह 15वीं तरमीम को। तो नज़र आ रहा था कि किसी बड़े साहब का फ़ोन था। बड़े साहब से मतलब ये है कि दोज़ पीपल हू कंट्रोल देम, हू आर पाकिस्तानीज़ एंड हू कंट्रोल देम एंड टेल देम व्हाट टू डू। तो ये जो वज़ीर साहब थे, ये ज़ाहिर है कि सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर के वज़ीर थे। तो मैंने कुछ दोस्तों से उस वक़्त भी बात की थी कि ये कुछ होने वाला नहीं है, 15वीं तरमीम आएगी और दे हैव डिसाइडेड एंड जो ये यहाँ के जो लोग हैं, जो असेंबली है, दे डोंट हैव अ स्पाइन, ठीक है? उनकी टाँगों में सख्त नहीं है। तो अब तो ये कल से तो ये खबर आ रही है कि आज यानी आज क्या 13 तारीख है, वो कह रहे हैं कि आज शाम को आज होगी होगी वो जो है ना 15वीं तरमीम पेश होगी। तो जब होगी ये तो पास भी हो जाएगी। इससे पहले आप देख लें कि बल्दियाती जो लोकल अथॉरिटीज़ का जो निज़ाम है, वो इट डज़न्ट एक्ज़िस्ट। जो इलेक्शन ही नहीं होने देते हैं। अगर इलेक्शन हो जाएँ और पावर जो है पास ऑन टू द लोकल पीपल, तो फिर ये जो बैठे हुए हैं असेंबली में या बड़े-बड़े पॉलिटिकल जो सियासी मगरमच्छ हैं, तो उनके इख्तियारात कम हो जाते हैं। वैसे भी ये नहीं चाहते कि दे डोंट, देयर इंटेंशन इज़ नॉट टू एम्पावर लोकल पीपल बट टू डिप्राइव देम, टू फूल देम, टू एक्सप्लॉइट देम। तो वो लगातार कर रहे हैं, वो चल रहा है। तो ये तो उन्होंने यूनानिमसली पास कर दिया है कि हालाँकि ऐलान हुआ था, आई थिंक देयर इज़ अ कोर्ट ऑर्डर भी है इस पर कि इलेक्शन हो। तो अब यूएन असेंबली ने इसको पास कर दिया यूनानिमसली कि इसको मुलतवी कर दिया गया है। कब तक मुलतवी किया वी डोंट नो। तो ये तो कुछ नहीं होने देंगे। एक तो बात ये होगी कि जो बीडी मेंबर्स कह लें या जो इलेक्शन कर रहे थे बलदियाती, उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया है। न दे डोंट वांट टू गो अहेड विद इट एंड ऑफ कोर्स दे डोंट हैव टू प्रोवाइड एनी जस्टिफिकेशन। अच्छा, एक तो बात ये होगी, दूसरी ये होगी कि 15वीं तरमीम जो है वो पेश हो गई है और मुझे यकीन है ये उसी तरह पास हो जाएगी जिस तरीके से अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा जो पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर थे ड्यूरिंग ज़ुल्फ़िकार भट्टो's टाइम। तो यहाँ पर जो अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा नहीं आएगा, कोई और पीरज़ादा आ जाएगा, कोई नवाबज़ादा आ जाएगा, कोई कर्नल साहब आ जाएँगे, कोई ब्रिगेडियर साहब आ जाएँगे। कर्नल से ज़्यादा ऊपर नहीं जाते, ब्रिगेडियर तो बड़ी चीज़ है ना। तो कोई आ जाएँगे, वो कह देंगे भई आप आपने ये करना है, तो यस सर कहकर लोग भई इस हद तक डरते हैं कि यानी मसलन किसी का नाम देख लें तो अगर फ़ोन बाहर से दूर से भी आ रहा हो तो फ़ोन का जो होता है तो खड़े हो जाते हैं डर कर, जैसे फ़िल्मों में आप देखते हैं। तो इन बेचारों का क्या हाल है एंड वो हमें बताते हैं कि ये आपके लीडर हैं एंड दे विल प्रोटेक्ट योर राइट्स, दे विल प्रमोट आवर राइट्स, दे विल प्रोटेक्ट क्या कहते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर, दे विल प्रोटेक्ट एंड प्रमोट नेशनल इंटरेस्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर। वाह वाह! भई क्या हम पागल हैं? तो ठीक है ये करेंगे, अब लोगों ने देखना ये है कि उन्होंने क्या करना है। एक बात ये देख लें, मैं यहाँ पर स्टॉप करते हुए एक खबर पाकिस्तान की लाना चाहता हूँ। फिर दोनों को पर बात करता हूँ इफ टाइम परमिट किया मुझे।
ایک بات یہ ہے کہ یہ خبر تو پچھلے ہفتے سے چل رہی ہے کہ طالبان واپس آ گئے۔ میں نے بھی ٹویٹ بھی کیا اور ویسے بھی لکھا کچھ اس پر۔ جو لکھا ہے وہ تو خیر ابھی اس لیے نہیں آئے گا کہ اٹس پارٹ آف مائی بک اینڈ کبھی-کبھی میں کچھ چیزیں بھیج دیتا ہوں ایڈوانس میں، لیکن اچھا نہیں ہوتا یہ۔ اچھا، طالبان کہتے ہیں کہ طالبان واپس آ گئے۔ اچھا، اس پر ایک آدمی نے somebody who جو جانتا ہے معاملات کو، وہ اس معاملات کو جانتا ہے۔ اس نے کہا جی کہاں سے واپس آ گئے؟ گئے کہاں تھے؟ They never went anywhere۔ تو واپس تو وہ چیز آتی ہے جب وہ آدمی آتا ہے جو کسی جگہ گیا ہو، تو واپس آ گیا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہاں پر ہی تھے، تو یہاں پر کیا کر رہے تھے؟ کس کی حکومت ہے کے پی کے میں؟ 9 سال سے کس کی حکومت ہے؟ ہم سب کو یہ یعنی فضول باتیں دعوے کرنے تو یہ بڑی باتیں نہ کر رہے ہیں بھئی ہم نے پتہ نہیں کیا کر دیا، ہمارے خلاف یہ سازش ہو گئی ہے، انٹرنیشنل سازش ہے۔ پر 9 سال سے آپ کی حکومت ہے، جو وہاں پر دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں وہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ یعنی فرام بیڈ ٹو ورس سچویشن ہو گئی ہے۔ یہ کس نے کہا تھا کہ یہ طالبان بڑے معصوم لوگ ہیں؟ ان کے تو یہاں پر آفس ہونے چاہیے، ان کے تو کسی اور جگہ بھی آفس ہونے چاہیے تھے، دوا میں یعنی قطر میں بھی ہونے چاہیے تھے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ میں نے نہیں کہا تھا، عمران خان نے کہا تھا۔ کے پی کے میں کس کی حکومت ہے؟ کے پی کے میں طالبان کی حکومت ہے یا پی ٹی آئی کی حکومت ہے یا طالبان خان کی حکومت ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہنے کا کہ جن لوگوں کو انہوں نے پناہ بچا کر رکھا ہوا تھا، جو جنرل فیض حمید تھے جو آئی ایس آئی کے چیف بھی رہے ہیں اور کوپس کمانڈر پشاور بھی رہے ہیں، اس کو ان کو بہاولپور ٹرانسفر کر دیا گیا ہے۔ وہ بھی بڑے ان کے ساتھ ان کے بڑے قریبی روابط ہیں اور ان کی جو جب یہ پشاور میں کوپس کمانڈر تھے اس وقت بھی ان کی کچھ میٹنگز بڑی ہائی لیول پر ہوئی ہیں اور وہ افغانستان بھی گئے تھے وہاں پر۔ کہنے والے تو کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی، ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان، جو ڈیفرینشیٹ کرنا پڑے گا۔ ایک وہ طالبان ہے جو افغانستان میں ہے، ایک ٹی ٹی پی کراتی ہے جو تحریک طالبان پاکستان۔ تو وہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اگر طالبان اور طالبان کا رول ان کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ افغانستان کے لیے ٹھیک ہے تو پھر پاکستان کے لیے کیوں نہیں ٹھیک؟ یہاں کیا خرابی ہے؟ یہاں پر بھی مسلمان بستے ہیں اور اگر شریعت لا جو ہے وہاں پر اچھا افغانستان میں، تو افغانستان کے علاوہ پاکستان میں بھی اچھا ہونا چاہیے، کے بھی ہونا چاہیے۔ تو اس لیے ان سے بات چیت ہوئی تھی اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس کو ٹی ٹی پی کہتے ہیں لیگلی یہ کل عدم ہے، اس کو یعنی فرق کر دیا گیا ہے، غیر قانونی ہے۔ لیکن مذاکرات جب بھی ہوتے ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ ہوتے ہیں، کس حیثیت سے؟ کون کرتا ہے؟ میں تو نہیں جاتا نا، آزاد کشمیر سے کوئی آدمی نہیں جاتا، کوئی جو لیڈرشپ ہے پولیٹیکل جماعتوں کی وہ نہیں جاتی، کون جاتا ہے؟ پھر یہ بھی ہے کہ ان طالبان کے خلاف بڑے بڑے آپریشن ہوئے ہیں، بڑے دعوے کیے گئے کہ ہم نے 95% تک لوگوں یعنی علاقے کو آزاد کرا لیا ہے۔ پھر اب یہ کیسے اندر آ گئے؟ سوات تو چند دنوں سے خبریں آ رہی ہیں کہ سوات مکمل ان کے کنٹرول میں ہے اور کچھ لوگوں کو انہوں نے گرفتار بھی کیا آفیشیلس کو اور ویڈیو بھی ریلیز کی۔ اب کو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سوات کی جہاں تک میں جانتا ہوں، تھوڑا میرا جغرافیہ عمران خان جتنا اچھا نہیں ہے کہ وہ تو جرمنی اور جاپان کو پڑوسی بنا دیتا ہے، میرا جغرافیہ اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن جو تھوڑا بہت نالج ہے میرا اس کے مطابق سوات کی کوئی سرحد جو ہے افغانستان کے ساتھ نہیں ملتی۔ تو پھر یہ کیسے آ گئے؟ اس کا مطلب یہاں وہ پہلے سے تھے یا کسی کی مرضی سے وہ وہاں سے ادھر تک آئے؟ سوال مالکان وغیرہ میں ان کا مکمل کنٹرول ہو گیا ہے آفیشلی اور وہ دے آر کالنگ دا شاٹس۔ اور آج بھی وہ کہہ رہے تھے، کوئی بات کر رہا تھا، انہوں نے کہا بھی ہم گئے ہی نہیں تھے کسی جگہ، ہم تو ادھر تھے، ایک معاہدے کے تحت تھے، ہمیں کہا گیا تھا کہ خاموش ہو جائیں، ہم خاموش ہو گئے تھے۔ پھر کوشچن یہ ہے کہ who is ruling Pakistan? What is the agenda of the Pakistani elite? What is the agenda of military elite? What is the agenda of secret agencies? What is this agenda of political elites جو ہیں جو حکومت کر رہے ہیں؟ What are they doing? بتایا جانا ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہتے ہیں وہ۔ پھر کسی نے آج میں نے دیکھا کہ میڈیا پر کہہ رہی تھی جی عوام کو اس پر اٹھنا پڑے گا، عوام کو سوال کرنا پڑے گا۔ وہی عوام کا تو ایک ہی سوال ہے کہ دال روٹی کیسے کھائی جائے، بجلی کے بل کیسے دیے جائیں، گیس کے بل کیسے دیے جائیں، بچوں کے لیے دودھ کہاں سے لایا جائے۔ ان کا تو یہ سوال ہے نا، ان کو دوسرے معاملات میں آپ لوگوں نے الجھا دیا ہے۔ یعنی کوئی نہ کوئی تو آدمی فکر کرے نا۔ اسی طریقے سے جب یہ کہا جاتا ہے کمنگ بیک ٹو مظفر آباد، لوگ کہتے ہیں جب عوام اٹھ کھڑی ہو، وہی عوام کیسے اٹھ کھڑی ہو؟ جتنی حالت پاکستانی عوام کی ہے اس سے بدتر جو ہے نا سو کال آزاد کشمیر کے لوگوں کی ہے۔
لوگوں کو دال روٹی کا مسئلہ بنا ہوا ہے. یہ جو تھوڑی بہت جو نظر آتی ہے لوگوں کو خوشحالی, دیٹ از ناٹ بیکاز آف دا پاکستانی پالیسیز, دیٹ از ناٹ بیکاز آف دی پالیسیز آف دی AJK گورنمنٹ. This is because we people send money to our relatives, friends and colleagues. میں اپنے گاؤں میں لوگوں کو پیسے مدد کرتا ہوں, علاقے کے لوگوں کو مدد کرتا ہوں, دوسرے لوگ بھی ہیں جو ہماری ٹیم بنی ہوئی ہے, ہم بھیجتے رہتے ہیں. تو جو ان کا دال روٹی چل رہا ہے, it is because of the money which is being sent to POJK, which goes through Pakistani banks. We don't have independence. ہماری کوئی کس طرح کی کوئی بینکاری ہے ہی, سسٹم ہی نہیں ہے. Everything goes through Pakistan. یہ لوگ مثلا میں نے کئی لوگوں کو دیکھا جو مجھ پر تنقید کرتے ہیں, یا کچھ انڈین سننے والے دوسرے کہتے ہیں وہی مظفر آباد بھی ہمارا ہے, گلگت بھی ہمارا ہے. بھائی میں یہ کہتا ہوں اگر آپ کا ہے تو لے لیں اس کو. جہاں تک یہ آپ کی امید ہے کہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور وہ پاکستان سے بندوق چھین لیں گے اور نکال دیں گے پاکستان کو, دیٹ از ناٹ پاسبلٹی. اوکے یہ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں. مجھے پتا ہے کہ مظفر آباد میں جو پروٹیسٹ ہوا اس کے بیہائنڈ کیا ہوا, کس طریقے سے اس کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کی ہے. کتنے جو ہے میٹنگ رکھی گئی ہیں ان لوگوں نے. ابھی ہم جو ہے نا آپ پلیز پہیا جام نہ کریں, آپ چلو جی شٹر ڈاؤن کر لیں, لیکن ٹوٹل جو ہے نا کلوز ڈاؤن نہ کریں. لیکن جو انتظامیہ تھی انہوں نے کہا کہ نو, یہ نا وی ول ڈیسائڈ. تو میٹنگز ہونے کے باوجود, پریشر ہونے کے باوجود جو انتظامیہ تھی دے اسٹوڈ دیئر گراؤنڈ. انہوں نے کہا کہ ہم کریں گے, وی وانٹ ٹو شو پیپل, لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں ہم کہ جو ہمارے مسائل ہیں وہ بات چیت سے حل نہیں ہوں گے, اس کے لیے ہمیں باہر آنا پڑے گا. اور وہ آئے, انہوں نے مکمل اپنی یکجہتی کا اظہار کیا, اور پورا مظفر آباد بند تھا. ٹھیک ہے, کوئی ٹرانسپورٹ نہیں تھی. اگر کوئی گاڑیاں چند ایک نظر آتی ہیں تو وہ بھی شاید ان لوگوں کی ہیں جو انتظامیہ میں تھے. انتظامیہ سے مراد یہ نہیں کہ گورنمنٹ کی انتظامیہ سے مراد یہ ہے کہ جو آرگنائزرز تھے. ٹھیک ہے, تو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے مظاہرہ کیا, بڑا اچھا انہوں نے شو دکھایا. ٹھیک ہے, پاکستان کا میڈیا اس کو کور نہیں کرے گا. سو کالڈ آزاد کشمیر کا میڈیا نان ایگزسٹنٹ ہے, وہ تو کچھ کرنے کے قابل بھی نہیں ہے. ویڈیوز وغیرہ ہمارے پاس کچھ آئی ہیں, ہم نے شیئر بھی کی ہیں. ٹھیک, لیکن اٹ ڈز ناٹ مین کہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں لوگ اٹھ کھڑے ہوں, بندوق کا مقابلہ بندوق سے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ وقت گزر گیا, وہ کہتے تھے جی ہم نے کلاڑی سے یا کلاڑے سے یا نیزے سے فوج کو ہرا دیا تھا. وہ ساری کہانیاں ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ لوگ سیریز ہیں, people of J&K are very very angry, they are very resentful, and they are asking for their fundamental rights. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ہر طرف سے ان پر پریشر بڑھایا جا رہا ہے. کبھی کوئی جال لے کر آتا ہے, کوئی جال لے کر آتا ہے. یہ مذاکرات جو سارے ڈھونگے تھے, ڈھونگ تھے اور ڈھونگ ہیں. جو میں نے پروگرام عباس پر صاحب کے ساتھ کیا تھا, اس میں بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ جو موومنٹ چلی ہے اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے اور اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے, اس کو کمزور کرنے کے لیے وہ کہا گیا تھا وہ جو ہمارا معاہدہ ہو گیا, وہ معاہدہ کدھر گیا؟ اس نے کسی جگہ پہ نہیں جانا تھا. ایسا نہیں کہا جاتا ہے کہ سی پیک کو کہا جاتا ہے کہ روڈ ٹو نو ویئر, اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ وہ معاہدہ واز لیڈنگ نو ویئر. ٹھیک ہے, اس نے لوگوں کو بیوقوف بنانا تھا. I leave it at that, and viewers, if you have any questions, please do ask. And of course, you are at your liberty to make any comments on my videos. If you want to criticize me, you are welcome to do it. Be civilized. I leave it at that. Look after yourself. And ہماری طرف سے خدا حافظ, and I'll come back with another video. خدا حافظ.